صل علی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالی جل مجدہ کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاد کے موضوع پر اپنا سلسلہ کلام شروع کیا تھا، اور پچھلے خطاب میں ہم نے بفضلہ تعالی اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم، اس کے اقسام اور ایمان میں یعنی تصور ایمان میں جہاد کی اہمیت اور ناگزیریت کیا ہے. ان پہلوؤں پر ہم پچھلے خطاب میں گفتگو کر چکے ہیں. جہاد بالعلم ہو یا جہاد بالقتال، یہ سب توفیقات فقط اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی، اور یہ محض اللہ کی عنایت، اس کا وہب اور اس کا فضل محض ہے. اس آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے ابھی تلاوت کیے ہیں، ان میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، یعنی جہاد کا حق ادا کرو، مقدور بھر محنت کرو، مقدور بھر مجاہدہ کرو، اور اپنی تمام تر بدنی، مالی، جسمانی، ذہنی صلاحیتیں اور استعدادیں بروئے کار لا کر انہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کھپا دو، تب جہاد کا حق ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جہاد کی توفیق نصیب ہوئی تو اس کو جہاد کی توفیق نصیب ہونا یہ اللہ کی بارگاہ سے چنے جانے کے مترادف ہے. یعنی اللہ جل مجدہ جس کو چن لیتے ہیں، جسے چن لیتے ہیں، منتخب فرما لیتے ہیں، وہ صاحب جہاد ہو جاتا ہے. اور اللہ کے بندے ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت چن کر مجاہدے کی راہ پر ڈال دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے ارادے سے مجاہدے کی راہ پر پڑتے. فضل دونوں پر ہوتا ہے،
اللہ کا انعام اور احسان دونوں پر ہوتا ہے، لیکن منزل مقصود پانے کے لیے رفتار دونوں کی مختلف ہوتی. جن کا چناؤ اللہ کی بارگاہ سے پہلے سے ہو جائے اور پھر وہ مجاہدے کی راہ پر پڑیں تو انہیں منزل مشاہدہ اور مقصود حیات اور مقصود حقیقی بہت جلد نصیب ہو جاتا. اور جو مجاہدے کی راہ پر، جہاد کی راہ پر خود پڑیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جائے، منزل کو وہ بھی پاتے ہیں لیکن ان کی مسافتیں طویل ہوتی. قرآن مجید ان دونوں طبقات کا ذکر فرماتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ وہ ہے جو چن لیتا ہے اپنے تک جسے پسند فرماتا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے پسند فرما لیتا ہے، اسے اپنے تک چن لیتا ہے، اپنی بارگاہ کی رسائی عطا فرما دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو شخص اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنا راستہ دکھا دیتا. تو ایک راہ منزل مقصود کو پانے کا رہ اجابت ہے، ایک راستہ رہ انابت ہے. رہ انابت وہ راستہ ہے جس پر انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خود کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے مقام کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ پاک ایسے آدمیوں کے لیے راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر اور ہماری راہ میں اور ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم یقیناً ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رہ انابت سے آتے ہیں، کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جنہیں رہ اجابت سے بلایا جاتا. رہ انابت پر جانے والے اللہ کی بارگاہ کی طرف خود بڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑھنا بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ ادب بندگی سکھا دے اور انہیں یہ شعور عطا کر دے کہ جو نعمت بھی تمہیں زندگی میں ملتی ہے جان لو کہ فقط اللہ کی طرف سے ملی. مرجع مصدر ہر نعمت کا اللہ کی بارگاہ. جو نعمت بھی نصیب ہوتی جان لو اللہ سے نصیب ہوتی. اور اللہ رب العزت نہ چاہے تو انسان صاحب نعمت نہیں ہوتا. سو جو از خود بڑھتے ہیں اس کی توفیق سے رہ انابت کے ذریعے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے نعمت پاتے ہیں. اور ان کے لیے ان کی استعداد کے مطابق اور ان کی کوشش کے مطابق اللہ کا فضل یوں ہوتا ہے کہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں رہ اجابت سے خود بلایا جاتا ہے، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کا چناؤ ہو جاتا، انہیں منتخب کر لیا جاتا، وہ مجتبی کیے جاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. سو جن پر اللہ کی، اپنے بندوں پر، جن بندوں پر اللہ کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے اور اللہ پاک چن لیتا ہے، تو انہیں پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، رب انہیں 70 قدم آگے کر لیتا ہے. یعنی اللہ جل مجدہ اپنی توفیق خاص سے انہیں بلا کر اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما دیتا ہے. یہ رہ اجابت ہے جس میں کے ذریعے بلایا جاتا ہے، وہ رہ انابت ہے جس کے ذریعے خود جایا جاتا ہے. اب انسان خود جائے اور انسان بلایا جائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے. سو رہ انابت سے جانے والا
طالب کہلاتا ہے اور رہ اجابت سے بلایا جانے والا مطلوب کہلاتا ہے. رہ انابت پر سفر کرنے والا مرید ہوتا ہے اور رہ اجابت پر سفر کرنے والا مراد ہوتا ہے. یعنی آپ صحابہ کرام ہی کے اندر دیکھیے کثرت کے ساتھ وہ صحابہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے ہیں, معجزات دیکھے ہیں, آپ کی صداقت کا مشاہدہ کیا ہے اور ایمان لے آئے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے کہ جن کو حضور دعا کے ذریعے خود بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, اے باری تعالیٰ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. یعنی یہ پہلو قابل توجہ ہے. اسلام خود کسی کے ذریعے عزت کا محتاج نہیں ہے, ہر کسی کو اسلام کے ذریعے عزت ملتی ہے. ساری عزتیں اللہ کے لیے, ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور وہیں سے ہر کس و ناکس کو نصیب ہوتی. عزتوں کا مصدر و مرجع بھی وہی ہے. تو اسلام عزت دینے والا ہے, کسی سے عزت لینے والا نہیں ہے. تو ہر کسی کو اسلام نے عزت دی ہے, لیکن جنہیں بلا لیا جاتا ہے رہے اجابت سے انہیں تکریماً اعزاز عطا کرنے کے لیے انہیں یہ نسبت دی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اس عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے, اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے یعنی غلبہ ملے. تو یہ لوگ اسلام کی مضبوطی اور استحکام کا باعث بن جاتے ہیں. عزت حقیقت میں ان کو بھی اسلام سے ملتی, لیکن ان کی تکریم اور ان کے اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ باری تعالیٰ انہیں اسلام اور دین کی عزت کا باعث کر دیتا. ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ رہے اجابت ہے. اور دلیل اس پر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رہے اجابت کے ذریعے بلایا گیا وہ اسلام لانے کے لیے گھر سے نہیں چلے تھے. وہ اسلام لانے کے لیے گھر سے نہیں چلے تھے, حق اور باطل کا فرق سمجھنے کے لیے گھر سے نہیں چلے تھے, خیر و شر کے امتیاز کو جاننے کے لیے گھر سے نہیں چلے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کرنے کے خیال سے گھر سے نہیں چلے تھے کہ قبول اسلام کر لوں گا. وہ تو معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے چلے تھے, تلوار ہاتھ میں لے کر معاذ اللہ شہید کرنے چلے تھے. پھر وہ راستے میں ہمشیرہ کا واقعہ بھی پیش آیا تو وہ تو اور ارادے سے, اپنے ارادے سے آئے ہی نہیں, ان کا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن بلانے والوں کا ارادہ کچھ اور تھا. یہ اور خیال لے کر آ رہے ہیں, بلانے والا اور خیال سے بلا رہا ہے. یہ فرق ہے انابت اور اجابت کی راہ میں. ادھر اپنا ارادہ کار فرما نہیں ہے, اگر اپنا ارادہ کار فرما ہوتا تو طلب حق لے کر نکلتے, وہ تو دوسرے خیال سے نکلے. لیکن انابت کی قوت پر اجابت کی قوت غالب آتی ہے. بلانے والے کے ارادے آنے والے کے ارادوں پر چھا جاتے. سو جب بارگاہ نبوت میں پہنچتے ہیں اور ایک نظر حضور کے چہرے پاک پر پڑتی ہے تو ارادہ عمر قربان ہو جاتا ہے, ارادہ مصطفیٰ چھا جاتا, غالب آتا, کیونکہ یہاں اجابت کی قوت سے بلایا جا رہا ہے. اور انابت کا کیا کام, جہاں اجابت خود کار فرما ہو وہاں انابت کا کیا کام. سو اللہ رب العزت منزل مقصود عطا فرماتے ہیں دونوں بندوں کو, ان کو بھی جو خود آتے ہیں اسی کی توفیق سے, اور ان کو بھی جنہیں وہ بلاتا ہے. اب اگر یہاں آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ یہ تو بندوں کے لیے فرق ہو گیا, کسی کو بلایا جائے کسی کو نہ بلایا جائے, یہ تو امتیاز ہو گیا, اور معاذ اللہ کوئی سوچنے والا یوں کہہ دے کہ یہ استغفر اللہ نا انصافی ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں نا انصافی کا کوئی وجود نہیں, وہ اپنے بندوں پر ذرہ پر ظلم نہیں کرتا. اللہ پاک نے اپنے اوپر مساوات کے درجے میں جو چیز لازم کر رکھی ہے وہ ہے عدل. اللہ تعالیٰ نے از خود اپنے اوپر جو کچھ لازم کر رکھا ہے وہ کیا ہے, عدل. سو عدل میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا,
کوئی نیک ہے اس کی جزا بھی عدل کے ساتھ ہوتی، کوئی بد ہے اس کی سزا بھی عدل کے ساتھ ہوتی۔ نیکی اور بدی پر جزا و سزا کا مترتب ہونا یہ عدل ہے۔ ظالم اور مظلوم کو اپنے اپنے انجام پر پہنچایا جانا آخرت کے دن یہ عدل ہے۔ اس دنیا میں ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کے حساب سے دیا جانا یہ عدل ہے۔ سو جہاں تک عدل کا باب ہے یہ ہر بندے کا حق ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے عدل ملے۔ تو کوئی بندہ دنیا کی عدالتوں سے عدل سے محروم ہو سکتا ہے، دنیا کی عمارتیں انسان کے عدل کو ذبح کر سکتی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کوئی محروم عدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عدل اللہ کی بارگاہ سے حق ہے ہر بندے کا۔ تو جہاں تک عدل کا تعلق ہے وہ ہر کسی کو یکساں ملتا، برابری کے ساتھ ملتا، بلا امتیاز ملتا۔ لیکن فضل یہ ہر شخص کا حق نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ کرم ہے۔ عدل کسی کو نہ ملے، میں ویسے بات فقط سمجھانے کو کہہ رہا ہوں ورنہ ممکن نہیں، یعنی عدل نہ ملے تو بندہ رب سے پوچھ سکتا ہے کہ مولا میرا حق تھا کیوں نہیں ملا، ایسی نوبت نہیں آ سکتی، لیکن فقط سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ انسان محسوس کرے کہ عدل نہیں ملا، وہ سوال کر سکتا ہے کہ عدل میرا حق تھا کیوں نہ ملا، لیکن خصوصی فضل کے باب میں وہ سوال نہیں کر سکتا، یہ اس کا اپنا پریولیج ہے، یہ پریروگیٹو ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پریروگیٹو، اس کی مرضی ہے، یہ خصوصی رعایت ہے، یہ فضل اس کی ایسی نعمت ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ عدل کے لیے یہ نہیں فرماتا، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، عدل کے لیے نہیں فرماتا کہ جسے چاہتا ہے عدل دیتا، نہیں، عدل ہر کسی کو دیتا، خواہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے، اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا دشمن ہے، نہیں ماننے والا، بدکار ہے یا نیکوکار ہے، وہ ہر ایک کے لیے عدل، ہر ایک کے لیے، اور فضل اس کے لیے ہے جسے وہ چاہے، وہ اس کا مالک ہے، اس بات پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ اپنی خاص رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ سو عدل ہر ایک پر برابر ہوتا ہے، اور فضل کے لیے اس کی مرضی ہے جسے چاہے چن لے۔ سو جو نیکوکار ہے اسے جزا کا مل کر رہنا عدل ہے، نیک ہو اور جزا نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بدکار ہے اسے سزا کا مل کر رہنا یہ عدل ہے، جو بدکار ہو اسے سزا ملے یہ عدل ہے، اس کی بدی کا تقاضا ہے۔ لیکن فضل یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور اس نے چاہا تو معاف کر دیا، اب یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے معاف کیوں نہیں کیا گیا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس نے اللہ کی طرف قدم اٹھایا اس کے ایک قدم سے ایک پردہ اٹھ گیا، منزل قریب ہو گئی، جتنا بڑھا اتنا قریب کر دیا گیا، یہ اس کا عدل ہے۔ یہ تو انسان کا کلیم ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایک قدم اٹھائے اور کسی وجہ سے رب کریم اسے 70 قدم قریب کر دے، یہ فضل ہے، اس پر کلیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے چن لیتا، یہ اس کا اپنا کرم ہے، یہ اس کا اپنا کرم ہے، اس کا اپنا احسان۔ اس میں کئی پہلو کار فرما ہو سکتے ہیں، اس بندے کو حسن نیت کی وجہ سے زیادہ اجر مل جاتا ہے، اخلاص کی کثرت کی وجہ سے کمال مل جاتا ہے، اللہ پاک اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، کوئی خاص صلاحیت عطا کی جو بندوں کو نظر نہیں آتی، فقط اتنا نظر آتا ہے کہ فضل زیادہ ہو رہا ہے، لیکن دوستو یہ فضل یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ استثنائی کام ہے، اس پر بندے کا کلیم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نادان انسان عدل پر حسد نہیں کرتا، فضل پر حسد کرتا ہے۔ یہ انسان کی نادانی کہ عدل میں چونکہ ہر کوئی برابر ہے، اس میں حسد کی گنجائش نہیں، اور فضل میں ہر کوئی برابر نہیں ہے، کسی پر کم ہے کسی پر زیادہ۔ جب انسان کسی پر فضل کو ہوتا دیکھتا ہے تو حسد کرنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
کہ جہاں تک عدل تھا ہم سب برابر تھے، اب فضل کا معاملہ ہے، وہ مالک ہے جسے جتنا چاہے دے دے، یعنی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینا، یہاں تک تو عدل ہے، لیکن کسی کو ضرورت سے زائد دے دینا یہ فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اگر کسی کو کم ملے اس ضرورت سے جو اس کا حق تھا تو پھر تو بات ہے کہ یہ خلاف عدل قرار پائے، لیکن اگر ہر ایک کا حق پورا ہو چکا اور کسی کو چن کر زیادہ دے دے بلا کر، اس پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو آپ عدل اور فضل کے فرق کو سمجھ گئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جس انسان کو اللہ پاک صاحب مجاہدہ کر دے، جہاد والا بنا دے، یہ اس کا فضل ہے۔ جو خود کوشش کرے جہاد کی، اس کے لیے راستے کھلے، بندش نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے جہاد کا حق ادا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اس لیے چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے اندر اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی، دین کے اندر اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی۔ سو جہاد کی سعادت کسی کو نصیب ہو، خواہ وہ جہاد کسی قسم کا بھی ہو، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص۔ قرآن مجید جہاد کے مقابلے میں قعود کا لفظ لاتا ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں مستعد ہونا ہے، اور ترک جہاد اللہ کی راہ میں غفلت سے بیٹھ رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا اور اپنی جان سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ان پر جو بیٹھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے مقابلے میں قائدین کا لفظ استعمال فرمایا، اور جہاد کے مقابلے میں قعود کہتے ہیں بیٹھ رہنا، اور یہ غفلت کی علامت ہے، یہ غفلت کی علامت ہے۔ سو گویا مجاہد کا معنی قائد کے مقابلے میں یہ ہوا کہ جو ہر وقت مستعد رہے رب کی راہ میں، وہ مجاہد ہے۔ جو رب کی راہ میں ہر وقت کمر بستہ رہے، دن ہو یا رات، وہ ہر وقت منتظر رہے کہ رب کریم تیری رضا کی ندا کی آنے کی دیر ہے، تو مجھے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مستعد پائے گا۔ جو ہر وقت مستعد ہو وہ مجاہد ہے، اور جو غافل ہو وہ قائد ہے، قائد عین کے ساتھ۔ ورنہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا غافل ہے اتنا قائد ہے، یعنی قائد حمزہ والا بھی ہوتا ہے اور قائد عین والا بھی ہوتا ہے، اور قیادت کا کام یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کرے۔ قیادت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ مجاہدہ کرے، اور اگر قیادت غفلت کا شکار ہو جائے اور مستعد نہ رہے اور اس کی زندگی کو اوڑھنا بچھوڑنا سوائے خود غرضی اور مفاد پرستی کے کچھ نہ رہے، تو وہ قیادت میں اس قیادت والا قائد حمزے والا نہیں رہتا، وہ قائد ہو جاتا ہے۔ اور الا ماشاء اللہ اس دور زوال میں اکثر قائد ہوتے، اکثر قائد ہوتے، یہ رونا ہے اس امت کا۔ اور جب قیادتیں قعود کا پیشہ اور قعود کا وتیرہ اپنا لیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مذہبی قیادتیں یا سیاسی قیادتیں یا سماجی اور معاشرتی قیادتیں، جب وہ مستعد نہیں رہتی اللہ کی راہ میں اور ہمتاً مجاہد نہیں بن جاتی، ان کی زندگی غفلت کا شکار ہو جاتی، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم سو جاتی۔ جبکہ فریضہ یہ ہے کہ قوم سوئے تو قائد جاگا کرتے ہیں، اور جب قائد سو جائے تو اس قوم کے جاگنے کا پھر کیا توقع کی جا سکتی؟ یہ وہ دور زوال ہے جس کی علامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے مد مقابل قرآن مجید نے قعود کا تصور دیا، جس سے یہ کانسیپٹ، یہ فلسفہ کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد فقط بندوق اور تلوار سے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شخص غفلت کے ساتھ بیٹھا ہے وہ تارک جہاد ہے، اور جو کمر بستہ ہو کر صبح و شام اپنے مولا کی راہ میں مستعد ہے
تو وہ دو کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، جان اور مال کی بازی لگا رہا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ مولا کے لیے لٹا رہا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت خود کو قربان کرنے پر آمادہ ہے، اس کا ہر لمحہ جہاد میں، اس کا ہر لمحہ جہاد میں. یہ تصور جہاد ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاد کا تصور غفلت کو ترک کرنے کے حوالے سے تھی. وہ پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا کہ کچھ کر دی رو ویلی نہ بو، کچھ کر دی رو ویلی نہ بو. یعنی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم فارغ اور غافل ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. تھے تو آباب و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. ہم فقط اپنے ماضی اور اپنے اسلاف کی عظمتوں کے گن گانے والے، اپنے پرعظمت ماضی کو یاد کر کے فخر کرنے والے، لیکن اپنا حال کتنا پست ہو چکا، اپنا مستقبل کتنا تاریک ہو چکا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ کے ایسے فضل کے انتظار میں ہیں کہ بس ہماری تقدیر بدل جائے. دوستو، تقدیریں خود بخود نہیں بدلا کرتی. اللہ رب العزت نے قوموں کی تقدیر خود ان کے اپنے ہاتھوں میں دے دی. اس قوم کی تقدیر اللہ بھی نہیں بدلتا جس کی تقدیر بدلنے کے لیے قوم خود اٹھ کھڑی نہیں ہوتی. قوم غفلت کا شکار ہو جائے، بددیانتی کا شکار ہو جائے، اور کاہلی سستی کا شکار ہو جائے، مفاد پرستی خود غرضی کا شکار ہو جائے، منافقت کا شکار ہو جائے، مصلحت کوش بن جائے، ہر شخص دوسرے کے لیے دجال ہو، دھوکہ دے رہا ہو، ہر مسلمان دوسرے کی جیب کاٹ رہا ہو، ہر ایک کا کردار ڈاکو جیسا کردار ہو، دوسرے کے خون سے ہر شخص خونخوار بیڑیا بن کر اپنا منہ رنگ رہا ہو، ہر شخص ناجائز حرام کی دولت سے اپنی تجوریوں کے منہ بھرنے کی فکر میں ہو، ہر شخص راتوں رات امیر کبیر فرعون اور قارون بننے کی فکر میں ہو، ہر شخص کرسی پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں ہو، ہر شخص دوسرے کے حقوق سلب کرنے کی فکر میں ہو. جب پوری قوم کا کردار ڈاکوؤں جیسا ہو جائے، صفاقانہ ہو جائے، ظالمہ ہو جائے، تو وہ قوم کس طرح توقع کرتی ہے کہ تقدیر بدل جائے. تقدیر بدلنے کے لیے اپنے مفادات کو ذبح کرنا پڑتا ہے، ایثار کیش بننا پڑتا ہے، اپنی مصلحتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور ذاتی مفادات سے بلند، بہت بلند ہونا پڑتا ہے. وہ قومیں صفائی ہستی پر اپنا نام روشن کر دیتی ہیں جو قومیں اپنے مفادات سے بلند ہو کر بڑے مفادات کے لیے قربانی کی بازی لگاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ جس میں کوئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے. میں آپ کو فقط تصور دے رہا ہوں کہ زندہ قوموں کی علامت کیا ہے. معروف حدیث، ایک زخمی صحابی نے کہا لاچ، پیاس کا نعرہ بلند کیا، پانی کا پیالہ انہیں پیش کیا گیا. قریب تھا کہ وہ گھونٹ بھرتے، ابھی گھونٹ بھرا نہیں تھا کہ ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی کہ پیاس، خدا را پانی دو. انہوں نے اپنے لبوں سے پانی کو ہٹا دی، کہا کہ میرے بھائی کو دے لو، میری خیر. اب وہ پینے کے قریب تھا کہ تیسرے کی آواز آئی، اس نے ہٹا دی، میرے بھائی کو دے لو، میری خیر. اس طرح خدا جانے کتنے زخمیوں سے وہ پیالہ گھوم گھوم کر واپس آیا. جب آخری شخص کے پاس پہنچا وہ شہید ہو چکا تھا. پیالہ پلٹ کر واپس آیا، دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، اور آخر تک پہنچا سب شہید ہو چکے تھے. تو جب ایک شخص اپنی جان بھی دوسرے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر اس قوم کی تقدیر کا بدل جانا اس کا مقدر ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کی تقدیر کو بدلنے سے روک نہیں سکتی. لیکن جب ہر شخص اپنے چہرے پر 1000 چہرے سجا کے بیٹھا ہو، اور ہر شخص کی زبان میں کذب اور جھوٹ ہو، اس کے ارادے میں دجل اور فریب ہو، اس کی نیتوں میں بگاڑ اور خرابی، اور ہر شخص منافقت کی زندگی کو اپنا وتیرہ بنا چکا ہو، اور کوئی کسی کے لیے قربانی دینے پر تیار نہ ہو، اور ہر شخص دوسرے سے قربانی کی توقع کر رہا ہو، پھر اس قوم کی تقدیر کہاں سے بدلے. اس وقت ہمارا عالمیہ یہ، ہم دیانتداری کا راگ الاپتے ہیں لیکن توقع کرتے ہیں کہ دوسرا دیانتداری کرے، شروع وہ کرے. ہم ایثار کی بات کرتے ہیں لیکن توقع کرتے ہیں کہ ایثار کا آغاز دوسرا کرے. ہم مفاد کی توبہ کی بات کرتے ہیں لیکن توقع کرتے ہیں کہ مفاد کو وہ دوسرا چھوڑے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے احوال بدل نہیں رہے.
احوال بدلنے کے لیے نقطۂ آغاز اپنی ذات ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی ذات کو ہر ایثار اور قربانی کا مرکز نہیں بناتے، اپنے مفادات کو ترک کر کے قدم آگے نہیں اٹھاتے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تو دوسروں کو تلقین کرنے کا حق نہیں رہتا. اچھے جائے کہ پھر قوم کی تقدیر بدلنے کی بات کی جائے. اور ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے احوال کو دیکھے بغیر ہر دوسرے پر تنقید کرنے پر تیز، ہر دوسرے میں خرابیاں نظر آتی اور اپنی خرابیاں کسی کو دکھائی نہیں دیتی. احوال بدلنے ہوں تو دوسروں کی خرابیوں کو نہیں دیکھا جاتا، پہلی نظر اپنی خرابیوں پر کی جاتی. غالباً بہادر شاہ ظفر کا کیا شعر ہے کہ نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب انسان اپنے معائب اور گناہوں پہ نظر ڈالتا تو پھر دوسروں کے گناہوں کو تکنا بھول جاتا، عیب جوئی کی راہ کو بھول جاتا، پھر وہ اپنا محاسبہ کرتا. تو قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے مجاہدے کا آغاز اور اپنے جہاد کا آغاز اپنے محاسبہ نفس سے کرنا ہوگا. کتنا رزق حلال ہے جو میرے گھر میں آ رہا ہے اور کتنا لقمہ حرام ہے جو میرے اندر جا رہا ہے، یہاں سے سوچ کا آغاز کرنا ہوگا. میں ایک دن میں کتنا ظلم کرتا ہوں اللہ کے بندوں پر، کتنوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا ہوں، کتنوں کو کم تول کر دیتا ہوں، کتنوں کو کم ناپ پہ دیتا ہوں، کتنوں سے جھوٹ بول کر مال کماتا ہوں، کتنوں کو چکر ناجائز ڈلواتا ہوں دفتروں میں، کسی کو فائن کا نام لے کر بار بار چکر ڈلواتا ہوں. کتنا ظلم کر رہا ہوں میں اپنی زندگی میں. رات کو سونے سے قبل اگر اپنے گریبان میں جھانک کر آپ اپنے ایک دن کے حوال کا جائزہ لیں اور سچے دل سے توبہ کریں تو آپ کا کل آج سے بدل جائے. اور یہی جہاد ہے اور یہیں سے اس قوم کے انقلاب کا آغاز ہوگا. لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری سٹیج کی گفتگو ہمارے اندر کی گفتگو سے اور ہے. ہماری جلوت ہماری خلوت سے جدا ہے، ہمارے دن کے اجالے ہماری رات کی تاریکیوں سے جدا ہے. بڑی بزم اور مجلس میں جو کچھ ہم تقریر کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ حلق سے اوپر ایک کھلی منافقت ہے. کہنے والے کو بھی معلوم ہے کہ دھوکہ دے رہا ہو، سننے والے کو بھی معلوم ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کے سوا ان تقریروں اور وعظوں کی کوئی حیثیت نہیں. پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ حالات نہیں بدل رہے. اللہ پاک اپنا فیصلہ صادر فرما چکا کہ حالات خود بخود نہیں بدلتے، حالات بدلے جاتے ہیں اور حالات اس طرز کردار سے بدلے جاتے ہیں. اور یہ بھرپور کردار اسی کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے. آج ہم بقیہ گفتگو اقسام جہاد میں سے پہلی قسم یعنی جہاد بالمال پر کرتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید نے جہاں بھی جہاد کی بات کی ہے جہاد بالمال کو مقدم کیا ہے اور جہاد بالنفس کو مؤخر کیا ہے. فما فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. وہ لوگ جو اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جہاد کرنے کو پہلے نمبر پر بیان کیا اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کو دوسرے نمبر پر بیان کیا. تو قرآن مجید کا یہ بیان، یہ اسلوب اور یہ ترتیب ہمیں جھنجھوڑ کر متوجہ کرتی ہے اس امر کی طرف کہ لوگوں کسی بھی قوم میں جہاد کا آغاز جہاد بالمال سے ہوگا. قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ جہاد کا آغاز جہاد بالمال سے ہوگا. اور جہاد بالمال کیا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو اس مال کو فقط اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنی تحسینات کے لیے، اپنی تزئینات کے لیے اور اپنے تعیشات کے لیے خرچ نہ کرتے چلے جاؤ. اس مال میں اوروں کے حق ادا کرو، اس مال کو اللہ کی مخلوق پر ادا کرو، اوروں کے دکھوں کے مداوے کے لیے ادا کرو. اس مال میں دوسروں کے حقوق کا اعتراف کرو، اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں لٹاؤ. جب زندگی کا آغاز مال کی قربانی سے ہو جائے تو سمجھیں کہ اس قوم میں جہاد کا آغاز ہو. میں جہاد پر اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز یہیں سے کرنا چاہتا ہوں جہاں سے قرآن نے آغاز کیا ہے. قرآن مجید نے تقویٰ
کا تصور بیان کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے اور نماز پڑھنے کے بعد پہلی شرط جہاد بالمال کی لگائی. سورہ بقرہ کو پڑھیے، فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پہلی بار قرآن میں پرہیزگاری کا لفظ استعمال ہوا. سورہ بقرہ سے پہلے کہیں تقویٰ اور متقین کا ذکر آیا؟ بولیے. اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. تو متقین کی اصطلاح اور تقویٰ کی اصطلاح پہلی بار قرآن میں استعمال ہوئی سورہ بقرہ میں. ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو نے پہلی بار ایک اصطلاح استعمال کی ہے متقین کے لیے ہدایت، ہمیں اپنی زبان سے بتا کہ متقی کون ہوتے. قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں تو قرآن کی نظر میں متقی وہ ہے جو اللہ پر بر دیکھے ایمان لائے، اللہ پر، آخرت پر، ان حقیقتوں پر بن دیکھے ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے. خالی نماز پڑھے نہیں بلکہ اسے قائم کرے. اگر محض پڑھی تو یہ مذاق ہو گیا، بلکہ قائم کرے تاکہ ظاہر بھی نماز کے نور سے آراستہ ہو اور باطن بھی نماز کی روشنی سے منور ہو جائے، اور ظاہر باطن کی ساری زندگی نماز کی راہ پر ڈل جائے. نماز کو قائم کرے. اور تیسری شرط آیت کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو متقی وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو قرآن مجید نے پہلے مقام پر تقویٰ کی شرط یہ لگائی کہ تقویٰ ہے ہی اسی تصور کا نام کہ انسان اللہ پر ایمان اور نماز کی اقامت کے بعد مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ، قطع نظر اس کے جو مال اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جو خرچ کرے گا وہ متقی ہوگا، اور جو اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ نہیں کرتا اور بخیل ہے، وہ ساری رات کھڑا ہو کر تہجد و نوافل ادا کرتا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں متقی نہیں ہو سکتا. مال و دولت کو قارون کی طرح سمیٹ کر اس سے محبت کرنے والا، عمر بھر روزے کے ساتھ رہتا پھرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں متقی نہیں کہلا سکتا. متقی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، نماز کو قائم کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے. کن پر؟ ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، محروموں پر، پریشان حالوں پر، دکھیوں پر اور اللہ کے دین پر. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ متقی. اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اسی تصور کو عرض کر رہا ہوں کہ کیوں قرآن نے جہاد کو مال کے جہاد سے شروع کیا. دوسرے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. یہاں تھا فقط متقی، اور وہاں فرمایا پس وہ سب سے بڑا متقی، بس وہ سب سے بڑا متقی دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا. کون؟ جس نے اپنا مال خرچ کر کے خود کو پاک کر لیا. وہاں اپنا مال خرچ کرنے والا سب سے بڑا متقی کہلا رہا ہے، اور اس کو دوزخ کی آگ سے نجات کی ضمانت مل رہی ہے. اس کے برعکس کیا ہوا؟ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے قرآن دوزخ کی آگ سے نجات کی ضمانت دیتا ہے تو بالعکس مفہوم یہ ہوا کہ مال کو جمع کر کے رکھنے اور اس سے محبت کرنے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے سب کچھ کرنے کے باوجود اسے دوزخ کی آگ میں ڈالنے کی ضمانت دیتا. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا دوزخ سے بچنے کی ضمانت پاتا ہے، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں رکاوٹ بننے والا، بخل کرنے والا دوزخ میں جانے کی ضمانت پاتا. اے انسان جو مال و دولت کو گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے
اور سمیٹتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا مال کو جمع کر کے رکھنے والا یہ سمجھے ہوئے ہے کہ یہ مال اسے دوزخ کی تپتی ہوئی آگ سے بچا لے گا؟ ہرگز وہ شخص دوزخ سے بچ نہیں سکتا. وہ ہزاروں سال سے دوزخ کی تپائی ہوئی آگ میں کوتا گرا دیا جائے گا. جو لوگ سونے چاندی اور مال و دولت کو سمیٹ کر رکھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور ذخیرے کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، حاجت مندوں کے معاشی تعطل کو دور کرنے کے لیے مال کو بے دریغ نہیں نکالتے، میرے محبوب انہیں بتا دیں کہ وہ دوزخ کے دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. چونکہ مال سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے خون پسینے کی شمولیت ہے. وجہ عرض کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جہاد بالمال کو مقدم کیوں کیا؟ جان کے جہاد سے مال کے جہاد پر مقدم کیوں کیا؟ مال کے جہاد. وجہ یہ ہے کہ جان کو قربان کرنے کا موقع کبھی کبھی آتا ہے. جان قربان کرنے کا اللہ کے لیے موقع کبھی کبھی آتا ہے اور کسی کسی کو ملتا. اب موقع کسی کی زندگی میں کب آئے کب نہ آئے، اور کون جان قربان کرے گا نہ کرے گا، کون دیکھے گا کون نہ دیکھے گا، یہ موقع تب آتا. اور اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا موقع ہر گھڑی آتا، ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام آتا، ہر دن آتا. جس کے پاس تھوڑا ہے اس پر بھی آتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس پر بھی آتا. تو اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا موقع کثرت سے آتا، اس لیے اس کا امتحان بھی کثرت کے ساتھ ہے. سو اس کو مقدم رکھا کہ جو موقع زندگی میں ہر وقت آتا ہے اس کو مقدم رکھا. اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنے کا دعویٰ کرنے والے، یہ موقع تو تیری زندگی میں کب آئے گا یا نہ آئے گا، یہ تو بات کی بات ہے. ہم نے تجھے جان سے ساتھ، جان کے ساتھ تجھے مال بھی عطا کیا، اور مال جان سے ارزاں ہے. مال جان سے ارزاں ہے. انسان کی جان خطرے میں ہوتی اور کچھ لوگ لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتے اور انسان فقط جان بچانے کے لیے 10-20 لاکھ روپے دے دیتا. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لاکھوں روپے انسان اپنی جان بچانے کے لیے دے دیتے. فقط ایک ٹانگ خراب ہو جاتی، اس ٹانگ کو بچانے کے لیے انسان لاکھوں روپے علاج پر خرچ کر دیتا. ایک آنکھ کے علاج کے لیے لاکھوں روپے انسان علاج پر خرچ کر دیتا. تو جان اور مال کا موازنہ کر رہا ہوں کہ جان تو سر سے پاؤں تک پورے جسم پر حاوی، اور اس کے ایک چھوٹے سے اس پر انسان 20 لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو مال ارزاں ہوا یا جان؟ زیادہ قیمتی کیا ہے، جان یا مال؟ جان قیمتی ہے اور مال سستا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جان تو قیمتی شے ہے، اس کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مال کی طرف آ. یہ جو سستی چیز ہے یہ میری راہ میں کتنی دیتا ہے اس کی بات کر. اگر مال جو اپنی ایک ٹانگ، ایک انگلی، ایک بازو بچانے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا اس بچانے کے لیے لاکھوں روپے قربان کرتا، تو میری رضا کے لیے کتنا دیتا ہے اس کی بات کر. یہ ہے جہاد بالمال. اپنی زندگی کو آسائش دینے کے لیے کیا خرچ کرتا، اور میرے بندوں کی خاطر، میرے دین کی خاطر کیا قربان کرتا. ذرا مناسبت کے ساتھ بات کر، ذرا تناسب قائم کر، موازنہ کر. پتا چلے کہ تیرے ایک پاؤں کا انگوٹھا اگر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی بچ سکے تو گریز نہیں کرتا، اور اللہ کے دین اور اس کی مخلوق کی بات ہو تو سینکڑوں اور ہزاروں روپے کی بات کرتا. تو نے اللہ کے دین کو اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے حکم کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بھی ارزاں بنا رکھا ہے. غریب کو فقط، مستحق کو فقط، اللہ کے دین کو فقط معمولی سا دے کر تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. شاید اللہ پر احسان کر دیا. فرمایا جان تو قربان کرے گا یا نہیں یہ بات کی، پہلے مال کی طرف آ. یہ جو سستی شے ہے اس کی حالت کیا ہے؟ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ موضوع انشاءاللہ آگے چلے گا، بڑا اہم موضوع ہے، اور میں چاہوں گا کہ تسلسل کے ساتھ آپ آتے رہیے اور احباب کو لائیے اور اس کو مکمل سنیے. میں اختتام میں ایک تمثیل، ایک حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں.
خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا، مولانا صاحب گئے یا کوئی بھی آدمی تھا، جا کے عرض کی حضرت میں حصول فیض کے لیے آیا ہوں اور مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھائی آپ تو بڑے عالم آدمی ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، میں تو صوفی درویش سا آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں، میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ عرض کیا نہیں حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ درویشوں کی تو پھر صرف یہی نصیحت ہے کہ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو۔ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو کفر ہے، اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا تو کفر ہے۔ آپ نے عجیب بات کر دی۔ دیکھیے مولوی صاحب میں نے یہی کہا تھا، میں ان پڑھ آدمی تو میں تو اسی طرح کی نصیحت کر سکتا ہوں۔ خیر آپ رات قیام کریں، کل ملاقات ہوگی اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے مہمان خانے میں قیام کیا، حضرت نے کھانا بھیجا، کچھ روٹیاں تازہ پراٹھے پکوا کے بھیجے اور تازہ سالن بھیجا اچھا، اور ساتھ ایک پلیٹ باسی سالن کی اور کچھ باسی روٹیاں روکھی بھیج دی، دو طرح کا کھانا بھیج دی۔ جب کھانا ان کے پاس پہنچ چکا تو اتنی ہی دیر میں ایک سائل آ گئے، غریب مستحق، اس نے آ کر ندا دی اور کہا کہ اے بندے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، میں پچھلے 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اپنی حالت بھی اس نے دکھائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں اور بری حالت ہے، مجھے فقط اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو روکھا سالن اور روکھی باسی روٹی تھی وہ اٹھا کر اسے دے دیا اور تازہ پراٹھے اور سالن خود کھا لیا۔ صبح حاضر ہوئے، عرض کی حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میری تو وہی کل والی نصیحت، اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو۔ عرض کی حضرت یہ تو عقیدہ تو کفر ہے، آپ مجھے کوئی اچھی نیک نصیحت فرمائیں۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب اگر اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھتے تو خود باسی کھاتے، اللہ کے نام پر تازہ دیتے، اور اگر اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے تو آدھا آدھا کر لیتے، ایک روٹی باسی خود کھاتے ایک اس کو دیتے، کچھ سالن تازہ خود کھاتے کچھ اس کو دیتے۔ جب تقسیم کا وقت آیا تو اچھا کھانا اپنے لیے اور باسی روکھا کھانا اللہ کے نام پر، اور ابھی کہتے ہو کہ یہ کفر ہے۔ کفر تو تو نے اپنے اندر دبا رکھا اور زبان پر ایمان کا نام لینے کا کیا حاضرین محترم، فقط زبان کی حد تک ایمان کی رٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ایمان کی خوشبو آپ کے اندر کو معطر نہیں کر دیتی، جب تک کلمہ حق آپ کے باطن کو آراستہ نہیں کر دیتا اور ظاہر اور باطن کے تضاد کو اور قول اور عمل کے تضاد کو مٹا کر آپ اندر سے بھی مومن نہیں بن جاتے، صادق نہیں بن جاتے، اس وقت تک زبانی ایمان اور توحید اور اسلام کے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جہاد کا آغاز تو اپنے من کی اصلاح سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کو لطف و کرم فرمائے۔